اس مجلس میں جو باتیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے پر ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پورے ہندوستان میں یہ مجلس منفرد مجلس ہوگی۔ اس طریقے پر سوچنا اور اس طرح کی باتیں کرنا بالکل نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ عقیدے کا ہمارا مسئلہ ہے، اس لیے چاہے بولنے والا ایک ہی آدمی ہو، اس کو بولنا چاہیے جو اگر وہ صحیح سمجھتا ہے تو۔ اس موضوع پر بولنے کے لیے بات کہاں سے شروع کی جائے، یہ ایک سوال ہے، اس لیے کہ اتنے گرد و غبار پڑ گئے ہیں اس مسئلے پر اور اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اس کو ایک ایک ہٹائے بغیر گویا ایک عام آدمی کے سامنے کچھ بول ہی نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں تمہیداً کچھ بولنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ ہمارا رب مالک حاکم ہے۔ دوسرے یہ کہ دین اسلام یہ مکمل دین ہے، ہر نقص سے اور ہر عیب سے پاک ہے، اور جس طرح سے ہمارے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، اور جو دوسرا کسی نبی کو مانے وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ جس طرح سے یہ ہمارے عقیدے کا جز ہے، وہ اسی طرح سے یہ بھی ہمارے عقیدے کا جز ہے کہ دین اسلام میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ آخری دین ہے، اس کے علاوہ انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی دین، کوئی نظام حیات، کوئی مذہب، کوئی طریقۂ زندگی، کوئی لائحہ عمل ہو نہیں سکتا۔ اگر اس میں کچھ نقص آتا ہے اس عقیدے میں تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی نقص لائے، بالکل طے ہے۔ ایمان لانا، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ حاکم ہے تو اللہ کو حاکم ہی ماننا پڑے گا، دوسرے کو حاکم نہیں مان سکتے۔ اب اس پر اعتراضات تو سوال جواب ہو، وہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے صرف، یہ بات ماننی پڑے گی۔ اور اگر حکم دینے والا ہم کسی دوسرے کو سمجھیں، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے کوئی وہ انجمن ہو، چاہے وہ کمیٹی ہو، چاہے کوئی اسمبلی ہو، چاہے کوئی پارلیمنٹ ہو، اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو وہ بھی مجاز ہیں حکم دینے کے، وہ بھی مجاز ہیں قانون بنانے کے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت سے ہٹ کر کے، تو یہ عقیدے کے خلاف بات ہے۔ دوسری تمہید میں یہ بات ہے کہ یہ الیکشن کیا چیز ہے، الیکشن ہے کیا؟ الیکشن ایسا ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے یا ہندوستان کے لیے دستور عمل کیا ہو، کیا بنائے، دستور عمل نظام حیات بنانا ہے کیا ہو، اس سوال کا جواب دینے کے لیے یا اس سوال
کے حل کرنے کے لیے الیکشن نہیں ہے. دستور تو بن گیا ہے، نظام زندگی بن گیا ہے، اور اس کا نظام زندگی کا جو عقیدہ ہے وہ بھی سب طے ہو چکا ہے. الیکشن جو ہوتا ہے صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو دستور بنا ہوا ہے، ایک نظام بنا ہوا، اس کو کون چلائے، صرف چلانے کے لیے ہوتا الیکشن. دستور صحیح ہے غلط ہے اس کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس دستور کو کون نافذ کرے، کون چلائے، یہ اس لیے الیکشن ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ دینے کا مطلب اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک شخص کو یہ مجاز گردانتے ہیں، یا اس کو یہ اختیار دیتے ہیں، یا اس کو ہم اس لائق سمجھتے ہیں کہ وہ جائے پارلیمنٹ میں اور اس دستور کے تحت، کسی دو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت نہیں، اس کی روشنی میں نہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت کے روشنی میں نہیں، بلکہ اس دستور نے جو خاکہ بنایا ہے، جو بنیادیں رکھی ہیں، طے کی ہیں، ان کی روشنی میں قانون بنانا. تو یہ اس لیے وہ الیکشن ہوتا. تو الیکشن جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دستور ہند کے روشنی میں عوام کے خواہشات کے مطابق قانون بنانے کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کون لوگ جائیں، یہ اس لیے ہوتا ہے. تو آپ بنیادی طور سے ہی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب مسائل میں، زندگی کے مسائل میں علماء اور فقہا فقہ اکیڈمی کے اجلاس ہوتے ہیں، آپ اجلاس میں اگر شریک ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے بال کی کھال نکالی جاتی ہے کہ کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے. جائز اور ناجائز کے لیے کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، یا پھر ائمہ کے اقوال، ان کے اصول، یہ سب لائے جاتے ہیں، اور اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ ہوتا چھوٹی چھوٹی باتوں میں. لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے، عام ذہن یہ ہو گیا ہے کہ جیسے عقیدہ اور دین چند محدود چیزوں میں رہ گئے ہیں، اسی میں بحث ہوتی ہے، اسی میں فیصلہ ہوتا ہے، اور زندگی کے بقیہ معاملات میں کوئی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے روشنی میں فیصلہ کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، ذہنی میں نہیں ہے ہمارے. اور یہ اس مضمون میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب کا جو مضمون زیر مطالعہ ہے، اس میں کہیں بھی فقیہانہ طرز تو استعمال ہی نہیں کیا گیا. عام جو اخباری مضامین ہوتے ہیں اور عام تجزیہ نگار جو باتیں کرتے ہیں، اس انداز کی ہونا یہ چاہیے تھا کہ فقیہانہ طرز استعمال کرتے، فقیہانہ طرز استعمال کرتے، کتاب اللہ کی دلیل لاتے. پھر کتاب اللہ میں کیا ہے، ایک آیت ہے کوئی، تو اس سے کیسے استدلال کیا جاتا. دلالت کی 4 قسمیں ہیں، عبارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص وغیرہ، کہ کس طرح سے یہ بات نکلتی ہے، اس طرح کا کوئی سوچ اور کوئی استدلال اس میں ہے نہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کبھی کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ بڑی بات ہے، اور یہ بات ہندوستان کے 99% علماء و فقہا کے خلاف جاتی ہے، لیکن ہم کو کہنے کا حق ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کہیں. آپ
ایک بات جو کہی گئی جیسا کہ مدینے کے دستور کا، مدینے کے حالات کا لگ گیا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے مجلس یا کسی دوسری کمیٹی یا کسی دوسری حکومت کے تابع ہو گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کے تابع ہوئے تھے؟ جو کچھ تھا آپ کے اس میں تھا، اختیار میں تھا، آخری اتھارٹی آپ کی تھی، آپ جو فیصلہ کر سکتے۔ ساتھ میں حکومت ہو کہ کسی سے غیر مسلم سے کوئی معاہدہ کر لیں، معاہدہ جائز ہے، لیکن حاکم اور فیصلہ کن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ یہ بے جوڑ تشبیہیں ہیں اور بے جوڑ مثالیں ہیں جن کا جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل تھے، اگر اس کے خلاف کوئی مواد ہے تو کوئی لائے۔ یہودیوں کے ماتحت ہو گئے تھے، یا یہودیوں کے رسم و رواج کو یا ان کی کتاب کو آپ نے آخری اتھارٹی مان لی تھی؟ کوئی ہے؟ آپ کو اصل تھے۔ اور کلام پاک کے دوسرے آیت میں یہ موجود ہے کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ مطاع ہوتا ہے، مطیع نہیں ہوتا۔ نبی اطاعت نہیں کرتا کسی کی، اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ماتحت نہیں ہوئے، کسی کے تابع نہیں ہوئے، ایسا نہیں۔ تو وہ سب حلف الفضول کی مثالیں وغیرہ سب بے اصل ہیں، اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات یہ اس میں کہی گئی ہے، گواہی سمجھتے ہیں علماء، ٹھیک ہے، گواہی ہے، بالکل حقیقی بات ہے، گواہی ہے، لیکن گواہی دینا جو ہے یہ فرض ہے کہ کوئی موقع آ جائے اور حق بات کہنے کی ضرورت ہو اور وہاں پر آدمی گواہی نہ دے کہ بڑا جرم ہے، گواہی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا آپ یہی گواہی دیتے ہیں، یہی گواہی دیں گے کہ میرے نزدیک یہ دستور ہند گاندھی اور ایمبیسڈر کا بنایا ہوا دستور ہی صحیح ہے؟ کیا اس گواہی آپ دیتے ہیں کہ سونیا گاندھی اور منموہن سنگھ یہ جو ہے اس بات کے حقدار ہیں، مستحق ہیں اور اس کے لائق ہیں کہ وہ انسانوں کے لیے جو قانون بنائیں وہ جائز ہے؟ کیا کسی بھی پارلیمنٹ یا اسمبلی کے ممبر کے لیے آپ یہ گواہی دیتے ہیں، خدا کے نزدیک یہ ثابت کریں گے کہ یہی مستحق ہیں؟ کس بنیاد پر آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ یہ گواہی تو آپ کے لیے جرم ہوگی۔ آپ نے کس کے لیے گواہی دی؟ کہ ووٹ دینا اگر گواہی ہے تو گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ قسط کی گواہی دی جائے، سچائی کے ساتھ گواہی دی جائے، صحیح گواہی دیا۔ صحیح گواہی یہ ہے کہ جتنے مدعی لوگ ہیں اسمبلی اور پارلیمنٹ کے لوگ اور قانون ساز ادارے میں جانے کے لوگ، یہ سب جھوٹے ہیں، نااہل ہیں، یہ گواہی دینی چاہیے۔ کوئی اس لائق نہیں۔ جتنے چور، بدماش، کافر اور مشرک جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے متعلق آپ کی یہ گواہی ہے، یہ تو کھلا ہوا جرم ہے۔ گواہی دینا ہی صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح گواہی دینا۔ آپ گواہی دیں کیونکہ گواہی دینا ذمہ داری ہے، لیکن غلط گواہی دیں تو کیا وہ بچ جائیں گے آپ؟ گواہی دینا اور صحیح گواہی دینا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنا فریضہ ادا کرتا ہوں کہ گواہی دے دوں گا، لیکن غلط گواہی دے تو کہاں تک صحیح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ امانت ہے ووٹ، ٹھیک ہے، امانت ہے، تو جو امانت کے حقدار ہیں ان کو امانت حوالہ کرو۔ قوم کی اور پورے ملک کی انسانوں کی قیادت اور رہنمائی کے یہ لائق ان کو آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ کون سی کسوٹی ہے؟ کس بنیاد پر آپ ان سب کے لیے
یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کے مستحق ہیں، امانت ان کو ادا کریں، امانت ہے یہ ووٹ، تو جو امانت کے حقدار ہیں ان کو دیجیے۔ تو جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، جس رخ سے بھی دیکھا جائے، اس کے لیے کوئی صحیح بات نہیں کہی جا سکتی، سب اخباری بیان کی طرح سے تجزیہ نگاروں کے انداز میں یہ باتیں کہی گئی ہیں۔ فقیہانہ طرز، فقیہانہ شان اس مضمون میں بالکل قطعاً ہے ہی نہیں۔ پھر یہ ووٹ، اولاً تو ووٹ وہ جہاد کے لیے تیاری والی جو آیت ہے اعدوا لہم ما استطعتم، اس میں ووٹ کی جو طاقت ہے وہ اس میں آ سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آ سکتی ہے، ٹھیک، آپ کر رہے ہیں آ سکتی ہے۔ تو جہاد کے لیے ہتھیار جمع کرنے اور تیاری کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ کس کے خلاف کیا گیا؟ آپ بے دینی کے خلاف، شرک اور کفر کے خلاف، جو اہل شرک ہیں، اہل کفر ہیں، ان کے خلاف تیاری کرنے کا وہ ہے۔ تو آپ یہ اس طاقت کو، اپنی اس طاقت کو کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ اس میں ضمناً یہ بات آتی ہے کہ اصل میں بی جے پی کو مقابلے میں رکھ رہے ہیں کہ بی جے پی جو فسطائیت پرست ہے اور فرقہ پرست جماعت ہے، اس کو توڑنے کے لیے، ٹھیک ہے، بی جے پی کے اور کانگریس کے لوگوں کی کہیں لڑائی ہو رہی ہو، مٹ بھیڑ ہو رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے، اگر ایسا کرنا چاہیں کہ بی جے پی کو کے مقابلے میں کانگریس کو تھوڑی مدد دے دیں، یا کانگریس کی طرف سے لاٹھی ڈنڈا کچھ چلا دیں بی جے پی کو مارنے کے لیے، اس طرح کی تو بات ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں کانگریس اور بی جے پی کا مقابلہ نہیں ہے، یہاں تو آپ جو تائید کر رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ کانگریس کی آپ تائید کر رہے ہیں، بلکہ اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ کفر اور شرک اور الحاد کی بنیاد پر جو دستور بنا ہوا ہے، جو نظام زندگی چل رہا ہے، اس کی تائید کر رہے ہیں۔ تو مان لیجیے کہ ایک ہلکا دشمن ہے، کمزور دشمن ہے، اور ایک بڑا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، تو کھلے ہوئے دشمن کے مقابلے میں آپ ایک دوسرے دشمن کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک ہلکے دشمن کی دشمن کی آپ مدد کریں، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ اصل مدد جو ہے کفر کی، شرک کی ہے۔ کیا علماء دین کے حاملین یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں کفر اور شرک اور الحاد کی تائید کی جا سکتی ہے مصلحتاً، مسلمانوں کے مفاد میں، مسلمانوں کے فائدے کے لیے کفر شرک کی اعانت اور اس کے استحکام اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے یا اس کی حفاظت کے لیے کفر شرک کی سکتی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ نصرانیت یہودیت ہے، آپ کہیں کہ ہم یہودیوں کو چھوڑ کر کے نصرانیت کی تائید کر رہے ہیں۔ نصرانیوں کی تائید کرو کوئی موقع ہے تو یہودیوں کے مقابلے میں، لیکن نصرانیت اور یہودیت کے درمیان آپ تمیز کریں، آپ کہیں کہ ہم یہودیت کی تائید نہیں کریں گے اور یہودیت کو بچائیں گے نہیں، نصرانیت کی تائید کریں گے، اس کو مستحکم کریں گے اور اس کو ٹوٹنے سے بچائیں گے اور اس کو جمائیں گے، اس طرح کی باتیں کہاں تک صحیح ہو سکتی؟ یہ بالکل کھلا ہوا کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے کہ ایک اسلام کے مقابلے میں کسی دوسرے نظریے کی، کسی دوسرے مذہب کی، کسی دوسرے عقیدے کی تائید کرنا، یہ کسی طرح سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ موقع یہ ہے
کہ ہتھیار جو جمع کیا جائے وہ باطل کو، سارے ادیان کو زیر کرنے کے لیے، پارٹیوں کا وہ نہیں ہے۔ پارٹی تو ضمناً آتی ہے، قوم اور افراد تو ضمناً آتے ہیں، اصل تو یہ ہے کہ دین حق کو سارے دینوں پر غالب کیا جائے، یہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کس دین کے غلبے کے لیے اور کس دین کی تائید کے لیے جو ہے یہ ہتھیار جمع کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، اور وہ جو امن کی بات ہے وہ بالکل فضول ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہندو دھرم کی تائید کرے اور کہے کہ نہیں، سب بڑا اس کی تعلیمات بڑی اچھی ہیں، جانوروں پر اور کمزوروں پر جو ہے اور وہ کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے لیے غذا مہیا کرتے ہیں، اور یہ ہے وہ اسی بات ہے۔ یہ تو ضمنی سوال ہے۔ ایک اور بات میں یہ ہے، یہ زیر غور ہے، کویت سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کی 30-31 جلدیں ہمارے پاس ہیں، اور ابھی بہت ادھوری ہے، ادھوری ابھی کتاب ہمارے پاس نہیں ابھی آئی ہے، پتہ نہیں وہاں اور جو جگہوں پر ہے۔ اس میں میں نے دیکھا، کل ہی کی بات ہے، ایک دو سوال سامنے اس کو رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاد کیا ہے، ایک الگ سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ کون سے عمل ہیں جو جہاد کے زمرے میں آ سکتے ہیں، ثواب کے لحاظ سے جہاد کے فہرست میں آ سکتے ہیں، اس کی لسٹ میں آ سکتے ہیں، اس کے تقاضے میں آ سکتے ہیں، یہ الگ سوال ہے۔ مثلا حج جو جہاد ہے، تو سوال اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاد کے اندر جو ثواب ہے، اس ثواب، جیسے جہاد کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ اس کا بھی ثواب ملے گا، تھوڑا کم ملے گا، جہاد جیسا نہیں ملے گا۔ تو جہاد میں اب کوئی ڈوب گیا پانی میں، وہ بھی شہید ہے۔ تو کا ڈوبنا جو ہے وہ جہاد ہے کیا؟ پانی میں ڈوبنا؟ کیا کیا چیزیں ہیں جس میں جہاد سے مناسبت ہے اور جہاد کے ثواب کے لحاظ سے اس میں ثواب مل سکتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جہاد ہے کیا؟ تو جتنی بحثیں ہو رہی ہیں، اس جیم ہے دال اس کا مادہ ہے، اس مادے میں یہ بھی بات آتی، یہ بھی آتی، یہ بھائی ہزار چیزیں اس میں شمار کر سکتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ کہ جہاد ہے کیا؟ جس طرح سے نماز کے لیے ہے، نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کے معنی دعا ہیں، فلاں چیز بھی صلاۃ کے زمرے میں آتی، فلاں چیز بھی صلاۃ کے زمرے میں آتی، لیکن صلاۃ جو ہے یہ شرعی اصطلاح ہے کیا چیز؟ تو اس میں ایک جملہ لکھا اس کتاب میں، 31 جلدیں ہمارے پاس ہیں، جہاد والا وہ حروف تہجی سے لکھا ہے، تو جیم کی بحث آ گئی ہے اس میں۔ تو لکھا ہے کہ قتال و مسلمین کافرن، مسلمان کا کافر سے لڑنا، یہ جہاد ہے۔ اصطلاحی معنی میں جس طرح نماز صلاۃ جو ہے اصطلاحی لحاظ سے کیا ہے کہ اس میں قیام، رکوع، سجود ہوں، اسی طرح سے اصطلاحی لفظ میں کیا کیا معنویت ہے اس سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے قتال و مسلمین کافرن، کسی مسلمان کا کافر سے لڑنا، یہ وہ اصطلاحی معنی ہیں۔ تو اب جو اصل ہے